بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے والوں کو سبھی کاظمی کا سلام۔ یہ ارشد شریف شہید کا سلام، مجھے پتہ ہے آپ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج کا دن ارشد کی شہادت کا ہے اور اس پہ بہت سی باتیں آپ کو پتہ لوگوں سے کرنی ہے۔ ارشد شریف سے پہلے کا پاکستان اور بعد کا، اور جو نظریہ حق پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور جو باطل کے ان بد کرداروں کے ساتھ مقابلہ کریں، ان میں فرق کیا ہے؟ ارشد شریف کیسے پاکستان میں عام نوجوانوں کو اتنا بڑا صحافی بھی بنا گیا، اس کا مشن آج کیسے جاری و ساری ہے؟ اس ویلاگ میں خبریں نہیں ہیں، یہ صرف ارشد شریف شہید کا دن ہے، چونکہ اس حوالے سے خصوصی ڈسکشن میری کوشش ہوگی آپ کے سامنے رکھوں، جو ہر صحافی کا ایک فرض ہے، بلکہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کو ہم بھولنے نہ دیں۔ یہ دن ارشد شریف کے خاندان کے لیے سعادت کا دن ہے، اس کے قاتلوں کے لیے جس طرح لعنت اور ملامت کا دن ہے، اسی طرح دیکھیں تمام پیشہ ور قاتل آج منہ چھپائے، شیشے میں بھی منہ نہیں دیکھنے قابل، اپنے خاندان والوں سے بھی چھپتے پھر رہے ہوں گے، اور ارشد شریف کی قبر کو لوگ چوم رہے ہوں گے، پھولوں کی بارش کر رہے ہوں گے، اور وہ جنت کے باغوں میں اس طرح کسی شہداء کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ 23 اکتوبر 2022 کو جس کو یہ خبر ملی تھی وہ بھولے گا نہیں کبھی۔ ارشد شریف سے ہر ایک کی مختلف یادیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں ارشد شریف کے اہل خانہ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، چاہنے والے ہیں۔ ان کا یہ عظیم صدمہ نقصان ایک طرف رکھ کے اگر سوچا جائے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی شہادت ارشد شریف کو پاکستان کے لیے کیوں دی؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بعد بہت سے ارشد شریف پیدا کرنے تھے۔ کتنے ایک شہید ہوا اور اس کے بعد دیکھیں کتنے غازی بنے۔ ارشد شریف کی جو قربانی ہے، یہ 78 سال میں پاکستان کی تاریخ میں بدلاؤ آیا، حق اور باطل کا ایک فرق۔ یقین کریں ارشد شریف اگر شہید نہ تو اس قوم کو مزاحمت سمجھ نہیں آنی تھی۔ جو صحافی آج آپ کو دلیری بہادری سے میدان میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ کبھی نظر نہ آتے۔ ارشد شریف نے لوگوں کے اندر سے ڈر اور خوف ختم کیا ہے۔ اس کی شہادت نے صحافت کو، یقین کریں اس سے پہلے آپ دیکھیں صحافت ایک گالی ہوتی تھی، ارشد شریف کے آنے کے بعد اس صحافت کے اندر پھر وہ لکیر کھینچی گئی کہ کون اس طرف کھڑا ہے اور کون اس طرف۔ پاکستانیوں کی نگاہوں میں دیکھیں جو شہید ہوئے وہ امر ہو گئے، اور جو مخالف ہوئے وہ بدترین کرداروں میں شامل ہو گئے۔ آج آپ بچے سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ جا کے پوچھیں پاکستان میں جس مرضی سے، کہ یہ 78 سال کا جو مسئلہ تھا، ان کنفیوژن تھی، وہ دور کی ارشد شریف کی شہادت نے، کہ وہ کون تھا جسے آج سب کے سامنے بے نقاب کیا، کہ وہ ایک شخص نہیں، ایک مافیا گروپ جنرل باجوہ کی سربراہی میں جو آج بھی جاری ہے۔ اس ملک میں سے دیکھیں ختم کرنا تھا کیا؟ قبضہ، فسطائیت، ظلم، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنے ہزاروں لوگ 9 مئی کے بعد خاندان اجڑے۔ 9 مئی عمران خان کی رجیم چینج آپریشن تھا، لیکن اس کا شکار صحافت کا پہلا ارشد شریف بنا، جو ایک دلیر صحافی تھا، جو ملک کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ یاد رکھیں وہ شہادت کے خوف سے یا اس سے ملک نہیں چھوڑ کے گیا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ لوگ جو خونخوار بھیڑیے ہیں، جو آج بھی پاکستان کے لوگوں کو جس طرح نوچ رہے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، کینسر کے مریضوں کی، خواتین کی، 9 سال کے بچوں سے 85 سال کے بزرگ عورت، جس طرح انہوں نے یہ سلوک کیا، وہ اپنی جو پتلونیں خود بنگلہ دیش میں چھوڑ کے بھاگے، آج تک لوگوں کی پتلونیں اتار کے دیکھتے رہے۔ خیر اب تو لوگوں کو یہ بھی خوف نہیں رہا۔ انہوں نے دیکھے معذوروں کو بھی نہیں بخشا، عورتوں کو، بزرگوں کو۔ تو ارشد شریف کو یہ ان لوگوں سے بے توقیر ہونے کا خطرہ تھا کہ یہ مقابلہ منگول اور تاتاریوں سے نہیں تھا۔ یہ جو فوجی فاشزم آپ کو نظر آتی ہے، اس کی شہادت کا پہلا شکار ارشد شریف تھا، کیونکہ اس کے سوال تھے، بڑے سادے سے سوال تھے، جو وہ پوچھتا تھا کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، جن کے بارے میں آپ نے خود ہمیں بتایا چور ڈاکو ہیں، آپ اقتدار میں کیسے لائے؟ یہ آرمی چیف کو جو دنیا بھر میں تحائف ملتے ہیں سونے ہیرے جواہرات کی، ان کی تفصیلات کیا ہے؟ اس کے بڑے سادہ سے سوال تھے۔ وہ کون تھا جس نے عمران خان سے سائفر پبلک کرنے پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگانے کی دھمکیاں دی تھیں، جو سپر سلیکٹڈ پرو میکس حکومت بنا رہا تھا؟ اب ارشد شریف کی شہادت کے بعد تو سارے پاکستان کو پتہ چلا جنرل باجوہ تھا، اور ہم کہتے ہیں نا عمران خان نے آنکھوں کا آپریشن کیا تو اس میں ارشد شریف بھی ڈاکٹر ساتھ تھا۔ یہ جو سوال اس نے پوچھے، دیکھیں انہوں نے اس کی اتنی ہی ہڈیاں توڑی، ناخن توڑے، تشدد کیا۔ ارشد شریف نے جو ذمہ داری لیکن اللہ نے اسے دی، جو منصب دیا، وہ آج دیکھ 15 20 30 سال ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں چلنی تھی جو ساری پتہ چلی۔ ہم سب تحقیقاتی بن گئے، تفتیشی صحافی بن گئے۔ یہ جو جتنا فوجی مافیا آپ کے سامنے آج نظر آ رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، جو تجزیہ آ رہا ہے، جو اب ڈیوٹی ہم سب کر رہے ہیں، اس کا سارا میں تو کریڈٹ ارشد شریف کو دیتا ہوں۔ وہ جنگلوں میں بھی دیکھیں ایک شرٹ پہن کے وی لاگ کرتا رہا، اور یہ 12 جماعت پاس ڈفر یہ سمجھتے تھے ارشد شریف کو شہید کریں گے، خوف پیدا ہو، کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن جس طرح حق اور باطل کے نظریے پہ دیکھیں کھڑے ہیں نا لوگ آج، یہ 78 سال بعد بھی آپ دیکھ لیں ان کی فسطائیت جو سانحہ مرید کے میں بھی ابھی آپ نے دیکھی۔
آپ یقین کریں, آپ قسم اٹھا کے بتائیں کیا یہ کسی کو خاموش اب کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کتنے ارشد شریف بنا دیے, انہوں نے مسنگ پرسن کیے, شہید کیے, تشدد کیا, لیکن کیا آوازیں بند ہوئیں؟ یہ ارشد شریف نے جو حوصلہ دیا نا ہم سب کو شہید ہونے کے بعد, یہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم, ایک کائنات کا. میں سوچتا تھا جس طرح اپنے محبوب کے لیے کائنات بنائی لیکن طائف میں پتھر لگے, خاندان رسالت کربلا میں شہید ہوا. اللہ چاہے تو روک سکتا تھا, کن فیکون سب ختم, لیکن اس نے کر کے دکھانا تھا. فلسطین میں دیکھیں 4 لاکھ لوگ شہید ہوئے ابھی, لیکن فلسطین کی قوم ختم نہیں ہوئی, مزاحمت ختم نہیں. کیا اسرائیل جیت گیا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح یہ جو حق اور باطل کا فرق ہے, یہ ہمیں سمجھانے میں ارشد شریف کی شہادت نے کردار ادا کیا. یقین کریں وہ پاکستان کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاتا, کیونکہ اسے پتہ ہے یہ آل یزید کا ٹولہ ہے. یہ جو پچھلے 3 سال میں ہم دیکھتے رہے, پشاور سے ارشد شریف کو جو مجبور کر کے دبئی بھیجا, پھر دبئی اس کا ویزا خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کر ختم کروایا, اس میں وہ ارسلان ستی نام بھی آتا ہے. اس کے بعد وہاں سے اسے ڈپورٹ کروا کے کینیا بھیجا کہ وہاں محفوظ ہے, ویزا فری ہے. اور پھر یہ سارے جو قاتل تھے, اب دیکھیں یہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد آپ سب سے اہم بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی نے اکٹھے پہلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی, الزام کس پہ لگایا؟ سلمان اقبال پہ. اب سلمان اقبال کھڑا ہے کس کے ساتھ؟ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی کرکٹ کے میچوں میں. تو ارشد شریف کی شہادت پہ یہ تو کہتے رہے غلط شناخت ہے, پھر کہتے رہے حادثہ ہے, پھر کہتے اس کو خطرہ نہیں ہے, پھر کہتے سلمان اقبال سے خطرہ ہے, اور وہ آج ان کے ساتھ ہے. فیصل واڈا, آپ کو اس کی پریس کانفرنس بھی یاد ہوگی اس وقت, یہ آپ کو میں یاداشت آپ کی ریپیٹ کروا رہا ہوں, دن اس کا ہے. فیصل واڈا کی پریس کانفرنس آپ سنیں, ابھی بھی کہتا تھا میرے پاس فون موجود ہے, فورنزک کریں, اس کا سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن وہ فورنزک ہوا کبھی اس کا؟ وہ دعوے کرتا تھا مجھے وہ سارے نام پتہ ہیں شہادت میں کون کون ملوث ہے, لیکن وہ نام کبھی آئے؟ نام صرف ارشد شریف کی والدہ نے جو خط لکھا نا چیف جسٹس کو, اس میں وہ لکھے ہوئے نام, جنرل باجوہ کا لکھا ہوا ہے, جنرل ندیم انجم کا لکھا ہوا ہے, اور بریگیڈیئر شفیق کا لکھا ہے, ارشد شریف گنجا شیطان کہتا تھا, بریگیڈیئر فہیم رضا کا لکھا ہوا ہے, میجر جنرل فیصل نصیر کا نام, یہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں جو چیف جسٹس کو خط موجود تھا. اس کے بعد کرنل رضوان, کرنل نعمان آئی ایس آئی کو جو دھمکیاں دیتے تھے, بلکہ اس کی جو آخری ملاقات کرنل نعمان سے تھی اس میں اچھی خاصی اس نے ارشد شریف کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ خاموش ہو جائے, سب کچھ بند کر دو, ورنہ ہمیں تو اوپر سے حکومت تمہیں فکس کرنا ہے. یہ لفظ ہے, یہ مریم نواز نے بھی دہرائے تھے. پھر فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں دیکھیں وہ کینیا میں دونوں بھائیوں کے ساتھ کس طرح رابطے ہوتے رہے. پھر برطانیہ میں بھی رپورٹ بھی جمع ہوئی ہے. پوری قوم جانتی ہے ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے, کہ ایف آئی آر کروانے والے پاکستان میں, اسے ملک سے نکالنے والے, اسے شہید کرنے والے جنرل باجوہ, جنرل ندیم انجم, خفیہ ادارے, آئی ایس آئی, ملٹری انٹیلیجنس, یہ سارے کے سارے نام اب پوری قوم کو پتہ ہیں. انہوں نے اسے پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا, ایف آئی آر, جس طرح آج سارے پاکستانی صحافی مجبور ہیں ملک چھوڑنے پر. پھر سفارتی دباؤ ڈالتے رہے. تکلیف کسے تھی؟ دیکھیں اس کے سوالوں سے تکلیف کسے تھی؟ جنرل باجوہ کو, جنرل ندیم انجم کو, خفیہ اداروں کو, انہیں ہی تکلیف تھی. اور آل شریف کو یاد رکھیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہمارے سامنے آیا, یہ جو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کے ثبوت ہیں, میڈیا کی 2 کمپنیوں کے ڈائریکٹر, جس میں کوئنٹ پینڈنٹل ہے اور اس کی جس کی اسرائیلی شہریت ہے, اور دوسرا ڈیوڈ پرل, یہ دونوں لندن پلان کے باقاعدہ اس نے کس طرح ارشد شریف نے ان کے سارے ثبوت رکھے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے معاہدے. آج دیکھیں آپ کے سامنے سب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. لندن پلان کے بعد جو جس طرح حکومت ملی, جس طرح سارا واردات ہوئی, اور پھر ارشد شریف نے جو سائفر کا نمبر شہباز شریف نے لیک کر دیا, جس پہ سائفر کا کوڈ پبلک کیا تھا, ارشد شریف نے کہا تھا اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو آل شریف نے دیکھیں اس کی شہادت کے بعد خوشیاں بھی منائیں. آپ کو جنازے کا دن یاد ہوگا, مریم نواز نے کیک کاٹا, صفاقیت اور ضلالت کی انتہا کی تھی. ٹویٹ آپ کو یاد ہوگی, میت ایئرپورٹ میں موجود تھی, وہ مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ سب کے لیے سبق ہے. بالکل سبق ہے, یہ شہید ہونا فخر ہے. آج ہم اسی لیے کھڑے ہیں, دیکھ لیں اگلے 10 سال بھی انشاءاللہ ہر دن اسی طرح منائیں. لیکن ان لوگوں کا دیکھیں انجام کیا ہے. اب ارشد شریف کی دیکھیں جو شہادت ہے, انصاف اسے دیکھیں ملا بھی کس ملک میں؟ کینیا میں, جو بدنام ترین ملک دنیا میں. وہاں کی عدالت جو پاکستان کی عدالتوں سے بہترین. جسٹس اسٹیلا نے جو اپنا فیصلہ لکھا, اس نے کہا یہ تمام گواہان اور ثبوت دیکھنے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ یہ شہادت جو تھی حادثہ نہیں تھا, یہ باقاعدہ قتل کیا گیا, اور خاندان کو اس نے کہا خون بہا بھی ادا کیا جائے. انہوں نے لیا نہیں. لیکن یہ پاکستان کی بدنام زمانہ عدالتوں میں ذرا آپ دیکھیں کہ ججز کی جرت نہیں ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کا کیس کی سماعت بھی کر سکیں, اسے بلا بھی سکیں, وہ بیمار ہو گئے, ابھی بھی وہ بیڈ میں. لیکن یہ چونکہ سانپ اور بچھو ہیں, اور اسی طرح ان کے نیچے جو ارشد شریف کے ساتھی, میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں, یقین کریں, جو اس کے ساتھ کام کرتے رہے کچھ لوگ, کہ 9 اپریل کے بعد دیکھیں پاکستانیوں کو مسنگ پرسن کیا, شہید کیا, جیلوں میں ڈالا, جلا وطن ہوئے. لیکن سب 9 اپریل کے بعد آپ دیکھیں عمران خان کے
آپ کو یاد ہوگا جس دن جو لوگوں سے ملاقات تھی، صابر شاکر، ڈاکٹر معید، یہ جتنے لوگ تھے، عمران ریاض، بعد میں جو آفتاب اقبال، سمیع ابراہیم، اوریا مقبول جان، سب کے سب دیکھیں کس طرح کسی کو شہید، کسی کو مسنگ پرسن، اور سب کے سب جلا وطن کیے گئے. عمران خان بے گناہ جیل میں، ارشد شریف شہید. تو یہ پورے کا پورا وہی پلان تھا، لیکن اس دفعہ فرق صرف یہ تھا کہ ارشد شریف نے شہادت سے پورے پاکستان کو وہ بتا دے جو آپ کو اگلے 10 سے 15 سال نہیں پتہ چلنا تھا. اب اسی ایئر وائی چینل میں دیکھیں ارشد شریف بھی کام کرتا ہے اور اقرار الحسن بھی کام کرتا ہے، لیکن وہ شاہین کی پرواز ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کرگس کا جہاں ہو رہا ہے. اسے لانچ کر کے ایک پارٹی بنا کے ایک لیڈر بنایا جا رہا ہے، وزیر اعظم کا نوجوان اکٹھے کیے جا رہے ہیں. لیکن دنیا اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. یہ اقرار الحسن کل پرسوں کہہ رہا تھا عمران خان کا نام لینے پر ڈالر ملتے ہیں، دھندا بن چکا ہے، ویوز لینے کا، لائکس لینے کا ایک طریقہ ہے. اسے سمجھ ہی نہیں حق و باطل کا فرق ہے. خان کا نام لینے کے لیے کلیجے کا جگر چاہیے. یہاں سوشل میڈیا پہ لوگ تصویر نہیں لگا سکتے، ڈالر نہیں، کیونکہ ڈالے آتے ہیں. یہاں شہادتیں ملتی ہیں، مسنگ پرسن ہوتے ہیں، نازک اعضاء پہ کرنٹ لگاتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادریں چھینی جاتی ہیں، بینک اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں، گھروں پہ قبضے ہوتے ہیں، پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں غداروں کے بورڈ لگا دیتے ہیں، جلاوطنیاں کاٹنی پڑتی ہیں. یہاں مار پیٹ، اذیت. خان جس دن سے جیل میں، ہم سب لوگ بھی جیل میں، ارشد شریف سے لے کے ایک معمولی ٹک ٹاک بنانے والا نوجوان بھی آج حق و باطل کی اس جنگ میں اس کیمے کی مشین سے گزرا ہے. اور خان کا ساتھ دینا، اس نظریے پہ کھڑے ہونا، یہ بدبخت ویوز اور ڈالروں کی بات کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے سروں کا سودا کیا ہوا، خدا کی قسم. انہیں اقرار راستے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی. یہ ہاں تو ایک ویڈیو کا خدا کی قسم 1 لاکھ روپے آفر ہوتا ہے کہ 60 ویڈیو مہینے کی بناتے ہیں، 60 لاکھ روپے تو ویسے ہی لے لیں. پاکستان میں تو معمولی سے اینکر وہ 30 لاکھ روپے نوکریوں پہ لے رہے ہیں. ابھی جاپان، تھائی لینڈ، امریکہ کے ایئر فورس کے جہاز میں دورے کروائے جائیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہائش کریں، لیموزین گاڑیوں میں جائیں، اقوام متحدہ کے وفد میں جائیں، وہاں اپنے بھائی بہنوں کو نوکریوں پہ لگوائیں، بڑی بڑی واردات. اور اب تو لفافوں کے اندر امریکی ڈالر تک ملتے ہیں. اور جو حق پہ کھڑا ہو جائے اس کا پورا خاندان ٹکٹکی پہ چڑھا دے. اپنے گھر والوں سے، ماں باپ، بہن بھائیوں سے نہ مل سکیں آپ لوگ، کوئی سالگرہ، شادیاں، بیاہ، ختم ہی ہو جائے سارا معاملہ. 16 18 گھنٹے اسی دھن میں لگے رہیں. یہ تو بد کردار لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ کے ہیں کہ ڈالروں کے نام پہ ہے. ان سے پوچھے ذرا، جب پاکستان میں کسی بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین سے روکے، وہ تو تہجد میں ہم لوگوں کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ ارشد شریف کی شہادت کے بعد یہ سارا رزق کا تو وعدہ اللہ نے کیا، وہ تو کوئی کام بھی کریں ملنا ہے جو آپ کے نصیب میں ہے. اب تو زندگی کے دیکھیں ہم سب کی 15-20 سال اوسطن تو یہی ہے، پتہ تو اگلے سانس کا نہیں ہے، لیکن اوسطن یہی 15-20 سال زندگی رہ گئی. تو کم از کم یہ تو حق کے نظریے پہ گزار دیں. جو ارشد شریف ہمارے لیے چھوڑ کر گیا ہے مشن، اسے تو پورا کریں. اور وہ مشن صرف یہی ہے، حق اور سچ کی بات کرنی ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. اپنی طرف سے انسان ہے، غلطیاں بھی کریں گے، کوتاہیاں بھی ہوں گی، لشیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ سے مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلائے اور حق کی طرف سے. کل عمران خان اگر اس حق سے ہٹے، ہم ان کے بھی مخالف، لیکن خان آج نظریے پہ کھڑا ہے، حق پہ کھڑا ہے، پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اس آئین، قانون، عدل و انصاف کی بالادستی. ورنہ حکومت کیوں گرائی تھی؟ عمران خان کی ضرورت تو نہیں تھی. صرف حکومت، اقتدار لانا. دیکھیں اقتدار میں انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ اس ملک میں، معین قریشی جیسے لوگ، شہباز شریف جیسے لوگ وزیر اعظم میں. اقتدار کا تو معاملہ ہی نہیں رہا. اصل معاملہ ہی صرف اس 24 کروڑ لوگ. اگر یہ تھوڑے بہت ہوتے نا، 20-25 لوگ ہوتے، پھر تو بندہ سوچتا ہے. یہ 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہم سب کو. ارشد شریف کے لیے آج دعا کریں خصوصی طور پر، اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات کرے. ویسے تو شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے یاد کیا کریں. اپنے شہداء کو، جو لوگ قربانیاں دیں، ان کو نہ بھولا کریں. یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور ہم سب لوگ دیکھیں قرضدار ہیں اس چیز کے کہ ہم لوگوں کی تو ڈیوٹی ہے. یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے جس سے یہ ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اگلے ویلاگ میں خبریں اور نارمل جو تسلسل ہے وہ لوگ. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.